جی ہم چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے دروازے پہ ہم انصاف کے لیے دستک دینے جا رہے ہیں۔ آج ہم وہاں خط پیش کرنے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے۔ ایک مفصل خط ہے جس میں تمام تر تفصیلات درج کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہمارے کارکنان کی جس طرح ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو جس طرح جیل میں رکھا گیا ہے، ان کے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی حقوق ہیں، جو آئینی حقوق ہیں، ان کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، اس میں ہم جا رہے ہیں۔ اور اس میں ہم نے درخواست کی ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے کہ جو ہمارے کارکنان، ہمارے لیڈران، ہمارے جتنے بھی لوگ رہا ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ ایک پریکٹس بنا لی گئی ہے، اب جو باہر آتا ہے پھر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے بار بار مقدمات کے اندر، اور اس کی ہم نے پراپر تفصیل دی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی مقدمات جھوٹے من گھڑت پنجاب میں، اسلام آباد کے اندر جتنے بھی جھوٹے من گھڑت مقدمات ہیں ان کی پوری تفصیل ہم دے رہے ہیں کہ اتنے مقدمات ہمارے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد چلائے جا رہے ہیں، اور ان مقدمات کے اندر فریش بیانات کی سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹس کو ضمنی کہا جاتا ہے۔ ضمنی کے اندر پھر ہمارے کارکنان کو اٹھا لیا جاتا ہے، نامزد کر لیا جاتا ہے، اور اس میں ایون کہ مجھے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ مجھے بھی 17 مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ آپ سارے جرنلسٹ اس چیز کے گواہ ہیں، اس کے آپ کے سامنے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، سیشن کورٹ میں پیش ہوتا ہوں، کہیں بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں نہیں آیا کہ جو قابل تعزیر ہو، لیکن اس میں میری اطلاعات کے مطابق مجھے بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرف قانونی مشینری کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک یہ کیا کہ جوڈیشل جسٹس قاضی فائز صاحب سے ہم نے ایک یہ درخواست کی کہ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، سیاسی کارکنان ہیں، ان کی جبری گمشدگی کی جو جبری ان کو اٹھایا جاتا ہے، جبری اغوا کیا جاتا ہے، عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، اس حوالے سے وہ نوٹس لیں۔ اس کے علاوہ جو جتنی بھی صوبائی اور مرکزی حکومتیں ہیں ان کو یہ ہدایت کی جائے، صوبائی اور وفاقی حکومت کو، کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پراپر جو سیاست کے اندر موقع لینے کا پراپر ایک لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے، جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے، اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمی کی اور سیاست میں حصہ لینے کی باقاعدہ طور پہ اجازت لینے کی ہدایت نامہ جاری کرے، تاکہ وہ اس کو انشور کریں، اور جو پیمرا ہے اس کو بھی ہدایت جاری کی جائے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کوریج بنتی ہے وہ ہمیں کوریج بھی ٹی وی، الیکٹرانک اور میڈیا پہ ہمیں وہ دی جائے۔ اور اس حوالے سے ہم نے ان سے آج ہم نے استدعا کی ہے، اور جو ہے وہ خط آج ہم ان کو پیش کریں۔ خالد صاحب ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں ان کو بھی خط لکھنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میرے پاس ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے، یا میرے حوالے ابھی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے، اس حوالے سے میں کوئی جواب نہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جتنے بھی لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہے، اور جو عدالتی فیصلے ہیں یہ عدالت کے اپنے نہیں ہے بلکہ کہیں اور سے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالت اس بار آپ کو انصاف دے دے گی؟ امید ہے کوئی آپ کو؟ دیکھیں، عمران خان کی شروع سے ایک تربیت رہی ہے، انہوں نے ایک نظریہ دیا، ایک منشور دیا کہ آپ نے آئین اور قانون کے اندر رہنا ہے، آپ نے لیگل فریم ورک کے اندر رہنا ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنا ہے، اسی کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ جدوجہد ہونی چاہیے، اس سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ گزشتہ جو سابق چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب، وہ بھی کافی زور دیتے رہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج جو آپ نئی درخواستیں لے کر جا رہے ہیں، کتنے پر امید ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ یہ ان احکامات کی طرح نہیں ہوگا کہ جو عمر عطا بندیال صاحب دیتے رہے ہیں، اس پہ کچھ عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیں، عدالت ہے، عدالت سے امید رکھنا یہ عمران خان کا ایک ہمیں ہدایت رہی ہے ہمیشہ سے، کہ آپ نے عدالتوں کو مضبوط بھی کرنا ہے، ان کے اوپر یقین بھی رکھنا ہے۔ گو کہ ہمارے ساتھ عدالتوں کے اندر ہمیں اس طرح انصاف نہیں ملا جس طرح جو ہمارا آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق تھا۔ شکریہ۔